بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم لقمان کی نصیحت۔ بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ سوچ اگر اچھی ہو انسان کی تو رب کریم تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ ایک ہرا دھنیا اور املتاس کے گودے کو پانی میں پیس کر اس پانی سے 21 دن تک کلے کرنے سے زبان پتلی ہو کر ہکلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو بچے ہکلے ہوں گے ان کے لیے املتاس بہت فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کو بنیا کی پنساری کی دکان پہ مل جائے گا۔ دروازہ چھوٹا ہوتا ہے گھر کے مقابلے میں، تالا چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں، اور چابی چھوٹی ہوتی ہے تالے کے مقابلے میں، لیکن چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول دیتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت اور اچھی سوچ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ بستر پر پیشاب کرنے والے بچے، یعنی کہ جن بچوں کو اکثر کر کے غفلت میں پیشاب ہو جاتا ہے، تو ان بچوں کو پسا ہوا دھنیا اور مشری تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا کر چھان کر رات کو سوتے وقت دینا چاہیے۔ بچہ نیند میں بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو وہ لوگ شام کو 1 چمچ گلوکند کھا کر اوپر سے دودھ پی لے۔ گلوکند جو گلاب سے بنتا ہے۔ صبح 2 پکے سیب ناشتے سے پہلے کھائیں، آرام ملے گا انشاءاللہ۔ ادرک کی اور نمک، یعنی کہ ادرک اور نمک دونوں کو آپس میں ملا کر تھوڑی سی چٹنی بنا کر رکھ لیں اور اسے چوستے رہنے سے قبض ختم ہوتا ہے، اور وہ جیسے گیس کی پرابلم ہوتی ہے جسے نہیں خارج ہو پاتی، نہیں نکل پاتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چٹنی ہے۔ نیمبو کے پتوں کا رس شہد میں ملا کر چاٹنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیت، یعنی کہ ایک دوسرے کی نیتوں کا سوچوں کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں، اور شکر کرو اللہ نے عیب چھپائے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی کی نیت کا پتہ چل جائے پہلے سے اس کے اندر کیا ہے تو آپ اس سے بہت بچ کے رہیں گے نا۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ وہ کسی کے عیب کو ظاہر ہونے نہیں دیتا، یعنی آپ کے دل میں کیا ہے وہ نہیں جانتا کوئی بھی۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو گیہوں کے چوکر میں سیندھا نمک اور اجوائن ملا کر روٹی بنا کر کھائیں، اس سے ضرور بھوک کھلے گی اور بڑھے گی بھی۔ جب آپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نابھی کھسک گئی ہو یا اکثر کھسک جاتی ہو وہ اپنے پیروں کو سیدھا کر کے دیوار سے لگا لیں اور سیدھا لیٹ جائیں اور سیدھا کر کے اوپر کی طرف اپنے پیروں کو کر دیں۔ اس سے 90 انش کا کوڑ جیسے بنتا ہے، جنہیں معلوم ہے، یعنی کہ آپ کا جسم نیچے ایک دم ڈاؤن رہے گا سیدھا سا اور آپ کا پیر اوپر رہے گا، یہ 90 انش کے کوڑ بنا لیں۔ ایسے ایکسرسائز آپ کو ڈیلی کرنی، کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک جتنا آپ کر سکیں، 5 منٹ کر لیں یا 10 منٹ تک ایسے ہی اوپر اٹھائے رہیں۔ اور جس دن کھسک گئی ہو اس دن پورا دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں بلکہ 1 پاؤ دہی لے لیں، اس میں 1 چمچ گھر کی پسی ہوئی ہلدی مکس کر کے دن بھر اسی کا سیون کریں، بہت جلد آرام ملے گا اور روز روز کھسکنے کی پریشانی دقت دور ہو جائے گی۔ جو لوگ روز صبح سیب کھاتے ہیں ان کو بہت سی بیماریوں سے راحت ملتی ہے اور ان کی بھوک بھی بڑھتی ہے اور خون بھی صاف ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہارٹ پیشنٹ، شوگر پیشنٹ یا اس طرح کے جو کہ لا علاج ہو جاتے ہیں ان کا بس ریگولر علاج کرنا پڑتا ہے، بنا دوا کے وہ نہیں چل سکتے، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ روز صبح املی کا شربت پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے۔ ناریل کی گری 25 گرام اور اتنی ہی مشری ڈیلی صبح چبا کر کھانے سے سر درد رہنا بند ہو جاتا ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھیں، تمہارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھیں تو کانٹے بھی گلاب بن جائیں گے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، وقت زندگی کا ایک ایسا ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ وقت ساتھ تو سب ساتھ، وقت ساتھ نہیں دیتا تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس لیے وقت کا ہمیشہ وقت سے ڈرو، کیا پتہ کل کیا ہو جائے۔ تتلانے والے بچوں کے منہ میں اکرکرا کی ذرا سی پتی دے کر چوستے رہنے کے لیے کہیں، کچھ ہی دنوں میں تتلانا اور ہکلانا بند ہو جائے گا۔ اکرکرا کی پتی آپ کو پنساری کی دکان پر سوکھی ہوئی مل جائے گی انشاءاللہ آسانی سے۔
किसी जाहिल आदमी को दलील देना किसी चीज़ की खुद को जलील करने के बराबर है। पके हुए केले को बीच में से चीर कर 2 टुकड़े कर लें और उस पर कत्था, जो पान में लगता है कत्था, वो कत्थे को, सूखे कत्थे को पीस कर थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें। इसके बाद केले के उन टुकड़ों पर को खुली जगह पर आसमान के नीचे रख दें। सुबह होने पर उन टुकड़ों को खा लें। इसे 1 हफ्ते में ऐसा ही करना, कैसे भी बवासीर होगी नष्ट हो जाती है। बवासीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है केला और उसके अंदर कत्थे का पाउडर डालने से। तो एक बार आप भी ट्राई करके देख लीजिए। हर बार गलती औरत की नहीं होती है, मर्द में भी कमियां होती हैं। एक दूसरे की कमज़ोरी पर पर्दा डालकर सुलह करना, इसी का नाम शादी है। जो लोग हमेशा दूसरों के कामों के अंदर कीड़े निकालने में लगे रहते हैं, यकीन जाने उनका अपना कोई काम सीधा नहीं होता। इसलिए हमेशा खुद को पहले देखें, फिर दूसरों में नुक्स निकालें, कमियां निकालें। नीम के पत्ते और कनेर के पत्ते, कनेर यानी कि जो फूल होता है वो नहीं, पर कनेर का फूल अलग है, तो उसके पेड़ के पत्ते, फूल के पत्ते नहीं, पेड़ के पत्ते और नीम के पत्ते दोनों को पीसकर उसको मलहम बना लें और उसे बवासीर के मस्सों पर लगाएं। ये मस्से बहुत जल्द ख़त्म कर देता है, बहुत अच्छा मलहम है। इसको भी ट्राई करके देखिएगा जिसको बवासीर की परेशानी है उनके लिए। सोच समझ कर किसी पर एतबार करो, किसी हमदर्द को दर्द बनते देर नहीं लगती। सुबह बासी मुंह लहसुन की 2 कलियां 1 कप नींबू के कहवे के साथ खा लें। तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाएगी, यानी कि इतना फ़ायदेमंद है ये आपके पेट के लिए भी और आपके मोटापे के लिए भी। बहुत ज़्यादा लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंसान का बुरा वक्त इंसान को इतना नहीं तोड़ता जितना कि बुरे वक्त के अंदर अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को तोड़ती हैं। याद रखना, वक्त का जवाब इंसान के जवाब से हमेशा बेहतरीन होता है और वक्त सिर्फ तब जवाब देता है जब इंसान किसी की ज़्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेता है, सब्र का दामन थाम लेता है। वक्त का इंतज़ार करें। जब तुम्हारा दिल अपनों से खफा होने लगे तो खामोश रहने की कोशिश करना, मगर कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इंसान पर इम्तिहान होते हैं, वहाँ खुदाए ताला की मदद मौजूद होती है हमेशा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। इंशाल्लाह अगले दिन फिर मिलते हैं एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और फिर मिलते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं, लाइक करके जाइएगा। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए। अल्लाह।